واقعہ یہ تھا کہ عقبہ بن ابی معیط، اس کا دوست تھا ابی بن خلف۔ ابی بن خلف مکے سے باہر گیا ہوا تھا، سفر پہ تھا۔ عقبہ بن ابی معیط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا۔ جب اس نے حضور کو دیکھا، حضور کی باتیں سنی، اس کا دل یہ ماننے پر مجبور ہوا کہ یہ اللہ کے سچے نبی ہیں، رسول ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر ایمان لے آیا اور اس نے سمجھ لیا کہ اسلام سچا دین ہے۔ اب جب ابی بن خلف وہ واپس آیا تو اب ان کی جو دوستی تھی، جس کو ہمارے عرف میں جوڑی کہہ دیتے ہیں، ان دونوں کی جو دوستی تھی یہ دوستی بچپن کی تھی۔ بچپن انہوں نے ساتھ گزارا، جوانی ساتھ گزاری، ایک جیسا لباس پہنتے، کھاتے ایک ساتھ، جس طرح کے بعض پکے دوست ہوتے ہیں۔ اب ہوا یہ کہ ابی بن خلف کے پاس یہ گیا اور اس نے اس سے کہا کہ میں اسلام لے آیا ہوں، اسلام سچا مذہب ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے رسول ہیں، اب میرا مشورہ تجھے یہ ہے کہ تو بھی اسلام لے آ۔ یہاں تک تو بات صحیح تھی، لیکن آگے اس کو کیا کہنا چاہیے تھا؟ یہ کہنا چاہیے تھا کہ میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اگر تو اسلام نہیں لایا اور تو کفر پر قائم رہا تو میری اور تیری دوستی ختم اور میرا تجھ سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ لیکن اس نے یہ نہیں کہا، اس نے کہا تو اسلام لے آ تو میرا مشورہ ہے، نہیں اسلام لا تو ہم تو اپنے پکے دوست ہیں، میں تیرا دوست رہوں گا۔ تو ابی بن خلف اس پر غالب آ گیا اور اس نے کہا کہ میں تو اسلام نہیں لاؤں گا، لیکن تو اسلام لایا ہے لہذا میری اور تیری دوستی ختم اور اب میں تجھ سے بات نہیں کروں گا۔ اب یہ روٹھ گیا، یہ بے وقوف اس کو منانے میں لگ گیا، کبھی اس کے پیچھے گھومتا، بار بار اس کے پیچھے جاتا، کہتا تو راضی ہو جا، تو اپنے مذہب پہ رہے، میں اپنے مذہب پہ رہوں، لیکن وہ نہیں مانا۔ اس نے کہا اچھا یہ بتا تو کس صورت میں دوبارہ دوستی قائم کرے گا؟ تو ابی بن خلف نے کہا کہ دوستی دوبارہ قائم اس صورت میں ہوگی کہ تو مرتد ہو جائے، دوبارہ کافر ہو جائے، اور نعوذ باللہ من ذالک، توبہ استغفر اللہ۔ ابی بن خلف نے بڑی گندی بات کہی۔ اب چونکہ سمجھانا مقصود ہے، ورنہ دل تو کہتا ہے کہ یہ بات بیان نہ کی جائے، لیکن سمجھانا مقصود ہے کہ انسان بری دوستی سے کہاں پہنچ جاتا ہے۔ اس نے کہا کہ میں اس وقت تجھ سے دوبارہ دوستی کروں گا کہ تو کافر تو ہو جائے، صرف کافر سے نہیں، تو اپنا غلیظ تھوک رسول اللہ کی طرف پھینک، نعوذ باللہ من ذالک۔ دیکھیں اس دوستی نے اس کو کتنا برباد کر دیا کہ اس کے لیے بھی راضی ہو گیا۔ اور حدیث پاک میں ہے کہ اس نے جا کر غلیظ تھوک رسول اللہ کی طرف ڈالنے کی کوشش کی، یہ تھوک دوبارہ اس کی طرف آیا اور اس کا چہرے کا ایک حصہ کالا پڑ گیا، لیکن یہ دیکھنے کے بعد بھی اس کو ہدایت نہ ملی اور اپنے دوست کی خاطر اس نے اسلام کو چھوڑ دیا۔ ابی بن خلف بھی مارا گیا اور عقبہ بن ابی معیط بھی ذلیل ہو کر مرا۔ بتائیے اسلام کا نور مل گیا، رسول اللہ کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا، اس کے بعد بھی بری دوستی نے برباد کر دیا۔ تو میں اور آپ کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ ہم یہ کیوں کہتے ہیں کہ جناب میرا دوست چاہے کچھ بھی کرے میں دین اسلام پر پختہ رہوں گا؟ یاد رکھیے جو صحابہ کرام کا بے ادب ہے، رسول اللہ کا بے ادب ہے، اولیاء کا بے ادب ہے، کوئی گستاخ ہے، بد عقیدہ ہے، بد مذہب ہے، اس کی دوستی آپ کے ایمان کو کمزور کر دے گی۔ اور کئی ایسے دیکھے کہ مرتے وقت ان کا ایمان برباد ہو جاتا ہے اس دوستی کی وجہ سے۔ تو ایسے دوستوں سے دور بھاگیں۔ آپ سوچیں کہ جب ہمیں صحابہ اور اولیاء اور رسول اللہ سے محبت ہے تو جو ان سے دشمنی رکھے ہم اس سے گلے کیسے لگ سکتے ہیں، اس سے ہاتھ کیسے ملا سکتے ہیں؟ اور اسی طرح جو دین کا مذاق اڑاتے ہیں یا دین سے دور ہیں، اگر آپ ان سے دوستی رکھیں گے تو ایک نہ ایک دن وہ بھی آپ کو دین سے دور کر دیں گے۔ تو ارشاد فرمایا وَيَوْمَ يَعَدُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، ظالم قیامت کے دن اپنے ہاتھ کو چبائے گا، اتنی اسے شرمندگی ہوگی، اتنی حسرت ہوگی کہ ہائے افسوس
میں نے اپنے دوست کی خاطر اپنی آخرت برباد کی. تو حدیث پاک میں یہ عقبہ بن ابی معیط انگلیوں سے ہاتھ کو چبانا شروع کرے گا, کوہنی سے اوپر تک چبا ڈالے گا قیامت میں. یقول, وہ کہے گا, یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا, ہائے میری بربادی, کاش میں نے رسول اللہ کے ساتھ راستہ اختیار کیا ہوتا. یا ویلتا لیتنی, حدیث پاک میں ہے کہ جو شخص اپنے دوست کی وجہ سے برباد ہوا ہوگا, دوست کی وجہ سے عقیدہ خراب ہوا ہوگا یا دین سے دور ہوا ہوگا, برباد ہوا ہوگا, وہ کل بروز قیامت یہی الفاظ کہے گا, یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا, ہائے میری بربادی, ہائے افسوس, کاش میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا. لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی, ہائے افسوس, نصیحت کے آ جانے کے بعد اس نے مجھے گمراہ کر دیا. آپ خود محسوس کرتے ہیں جب آپ اس ماحول میں آتے ہیں, قرآن کی بات سنتے ہیں, کسی نیک آدمی سے ملتے ہیں تو دل میں روحانیت ملتی ہے. تو اسی طرح جس کے دل میں عقیدے خراب ہیں, یا وہ گندا آدمی ہے, یا گناہوں میں پڑا ہوا ہے, دین سے دور ہے, ان کی دوستی انسان کی روحانیت کو ختم کر دیتی ہے. اللہ تعالی ہمیں برے دوستوں کی صحبت سے بچائے.